السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ 24 گھنٹے تک چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ سوشل میڈیا کے اوپر باضابطہ طور کے اوپر ایک کمپین چلائی گئی، اور وہ کمپین یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ نے جو بیرون ملک گئے ہیں، انہوں نے جو جسمانی تلاشی ہوتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر، اس سے ایگزمپٹ کروایا ہے، اور ایک لیٹر سرکولیٹ کرتا رہا سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس لیٹر کو لے کر، اس خط کو لے کر جناب بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا، اور طرح طرح کے کہانیاں گڑھی گئیں۔ کسی نے کہا جی کہ منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، کسی نے کہا کیا ہو گیا، اور پھر یہ یک طرفہ لیٹر جو ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جانب سے جو رپلائی آیا ہے، جو جواب آیا ہے، اس سے صورتحال کلیئر ہوئی ہے۔ ایک تو بہرحال یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اتنی تاخیر سے سپریم کورٹ کی جانب سے آفیشلی جو ہے وہ اس پہ موقف نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے ٹرولنگ ہوئی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ملوث تھے۔ وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے کیا کیا بیانیہ بیچا گیا، کیا کیا کہانیاں بیچی گئیں، کیا کیا کہا جاتا رہا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ اس خط کے جواب میں جو ہے وہ ایک جوابی خط جناب سامنے آیا ہے، اور یہ جوابی خط لکھا گیا ہے سیکٹری ہوابازی یعنی سیکٹری ایوییشن سیف انجم کو، اور اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل ہیں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میجر جنرل آصف جاشاد کو۔ اور اس لیٹر میں جو ترجمان سپریم کورٹ شاہد کمبویو کی جانب سے لکھا گیا ہے، اس میں موقف کیا اختیار کیا گیا؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے ترکیہ بخیریت پہنچنے پر حیرت انگیز طور کے اوپر یہ خط میڈیا تک پہنچا دیا گیا، یا یہ لیک کر دیا گیا۔ پوری سچائی اشکار کرنے کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ کا 21 سپتمبر کا جو خط ہے وہ اب ظاہر کر دیں، تاکہ جو تمام تر غلط فہمیاں ہیں اس کا ازالہ ہو جائے۔ پھر اس خط میں یہ بھی کہا گیا کہ جسمانی تلاشی سے استثناء کا قاعدہ نہ ہی سپریم کورٹ نے بنایا ہے، نہ ہی کبھی اس کا مطالبہ کیا۔ اس خط کے متن میں یہ بھی کہا گیا رجسٹرار سپریم کورٹ نے صرف اس فرق کی نشاندہی کی تھی، جو ڈیفرنس ہے کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کو جسمانی تلاشی سے استثناء تھی، لیکن موجودہ ججز کو نہیں تھی۔ اور آپ کے خطوط نے، اب یہ جو سپریم کورٹ کے ترجمان کی جانب سے سیکٹری ہوابازی کو اور سیکیورٹی فورس کے جو اے ایس ایف کے ہیں ان کو جو خط لکھا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب اس فرق کی نشاندہی جو ہے وہ ہم نے صرف کی تھی اس رجسٹرار سپریم کورٹ کے اس خط سے کہ سپریم کورٹ ریٹائرڈ ججز کی جسمانی تلاشی سے استثناء تھی، لیکن موجودہ ججز کو نہیں دی تھی۔ آپ کے خطوط نے یہ تضاد ختم کرنے کے لیے کوئی وضاحت پیش نہیں کی۔ پھر اس کے بعد اس خط کے متن میں یہ بھی کہا گیا کہ اے ایس ایف نہ ہی حکومت پاکستان کو، نہ ہی خود اور نہ ہی حکومت پاکستان کو حفاظتی اقدامات کی جو ہے اے ایس ایف کو اور نہ ہی حکومت پاکستان کو حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کی کوئی فکر ہے۔ اور پھر اس خط میں یہ بھی کہا گیا کہ جو خط 66 دن پہلے لکھا گیا تھا، یہ بہت اہم ہے، حسن اتفاق سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بیرون ملک جانے کے فوری بعد منظر عام کے اوپر لایا گیا۔ یعنی وہ خط جو 66 دن پہلے لکھا گیا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان کے بیرون ملک جانے کا انتظار کیا جاتا رہا 66 دن تک، کہ جیسے ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیرون ملک جائیں تو پیچھے سے پروپیگنڈا کیا جائے۔ یہ اس کے پیچھے کوئی پورا مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اس خط کے متن میں یہ بھی کہا گیا کہ اہل خانہ کے لیے جسمانی تلاشی سے استثناء کے کارڈ ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوئے۔ 16 دسمبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ خود جو ہے وہ اے ایس ایف کے مخصوص کمرے میں گئی، جہاں ایک خاتون افسر نے ان کی تلاشی لی۔ جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کو ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ جو فزیکل تلاشی ہے اس سے، تاکہ وہ اس پروسیس سے نہ گزریں، تو اس پہ خط میں بالکل واضح کیا گیا ہے کہ 16 دسمبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ خود اے ایس ایف کے مخصوص کمرے میں گئی، جہاں ایک خاتون افسر کی نے جو ہے وہ ان کی تلاشی لی۔ ایئرپورٹ پر نصب کیمروں سے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ جو ٹرولرز ہیں ان کو جواب دیا گیا ہے، میرے خیال میں ان کو جواب بھی شاید نہیں دینا چاہیے تھا، جس طرح کا جو ہے وہ منفی اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور اس میں مزید کہا گیا کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ نے نہ ہی کبھی اس سرچ سے استثناء مانگی
اور نہ ہی ان کو یہ استثنا دی گئی۔ پھر اس کے بعد اس خط میں یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر VVIP لانچ کی پیشکش کی گئی، جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا، رد کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں VVIP سیکیورٹی نہیں چاہیے۔ اور پھر اس خط میں یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے لگژری لیموزین کے استعمال سے بھی انکار کر دیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ جو لگژری لیموزین ہے وہ VVIP افراد کو عین جہاز تک پہنچاتی ہے، جیسے پرائم منسٹر ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، آرمی چیف ہے، ان کو یہ سہولت جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے اس سہولت کو اویل نہیں کیا۔ یہ اس خط میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے۔ اچھا اب آتے ہیں 21 سپتمبر کے اس خط کے اوپر۔ تو 21 سپتمبر کا جو رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے خط لکھا گیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایئرپورٹ پر چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز کی جسمانی تلاشی سے استثناء کی سیکیورٹی کارڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس صاحبان اور ریٹائرڈ ججز اور ان کی بیویوں کو تلاشی سے استثناء کے کارڈز تو جاری کیے گئے ہیں، لیکن جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز اور ان کی جو بیویاں ہیں یا اہلیہ ہیں ان کو تلاشی سے استثناء کے کارڈ جاری نہیں کیے گئے۔ امید ہے اس معاملے کو جلد حل کیا جائے گا۔ یہ وہ 21 سپتمبر کا خط تھا۔ پھر اس کا جواب جناب دیا گیا، کب اس کی ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں۔ 21 اکتوبر کے اس لکھے گئے خط کو جو ہے وہ پھر اس کا جواب ہی اسی دن آیا، لیکن اس کو 66 دن کے بعد جو ہے وہ منظر عام پہ لایا گیا۔ اس سے ایک چیز بالکل اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ ایک منظم، اس کے پیچھے کوئی مائنڈ سیٹ ہے، کوئی پلاننگ ہے۔ اچھا اس پہ ٹرولنگ کیا ہوئی، جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اس میں انوالو تھے، تو اس پہ ہمارے سینئر جرنلسٹ مطیع اللہ جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس نوٹیفیکیشن میں صرف جسمانی تلاشی کا ذکر ہے، جس سے سپریم کورٹ کے ججوں اور اہلیہ کو استثناء دیا گیا ہے۔ سامان کی تلاشی ابھی بھی لی جا سکتی ہے۔ چند صحافی اور اینکرز حضرات کو زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، پوری ڈیٹیل انہوں نے لکھی۔ اور پھر اس کے اوپر جناب جو آج کل وہ بھاگے ہوئے ہیں یا بیرون ملک ہیں، شہباز گل، انہوں نے اب دیکھے ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ کو ٹویٹ کر کے آگے جواب دے رہے ہیں، اگر کسی خاتون نے 1 ارب روپے منی لانڈرنگ کرنے ہوں تو چند ہیرے ہی تو چھپا کر لے جانے ہیں، تلاشی تو ہونی نہیں۔ جسمانی صحافی صاحب، تو یہ PTI کا مائنڈ سیٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پوری جو ٹرولر بریگیڈ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ پھر اس کے اوپر لگ پڑی اور ایک منظم سازش کی گئی۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، اور مختلف اوقات میں ہم نے دیکھا جب سے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، ان کے خلاف اس طرح کی منظم مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو دباؤ میں لایا جائے، اور وہ کوشش اب بھی جاری ہے۔ اور یہ اسی کی ہی ایک کڑی لگتی ہے کہ سوشل میڈیا بریگیڈ کے ذریعے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کنٹروورشل کیا جائے، ان کی تصدیق کی جائے، ان کے اہل خانے کی تصدیق کی جائے، تاکہ وہ دباؤ میں لا کے جو ہے وہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، یا جس طرح کی پہلے سپریم کورٹ تھی کہ کچھ لوگ پہلے ملاقاتیں کرتے تھے اور پھر درخواستیں دیتے تھے، اور ان کی درخواستیں اگلے ہی دن پھر سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی تھی، تو اب وہ والی سپریم کورٹ نہیں ہے، اب عام آدمی کے کیسز بھی سنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس کے اوپر کچھ سوالات اب بھی موجود ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ خط کس نے جاری کیا، یہ یک طرفہ چٹھی جو ہے یہ سب سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر کس نے پھیلائی، یہ کہاں سے آئی، یہ اس کو پھیلایا کیسے گیا، کس نے پھیلایا، اور پھر سب سے اہم ہمارے کچھ ٹی وی چینلز نے بھی اس کو دیکھا دیکھی رپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ چند بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے وہ آگے چل کر ہمیں مل جائے۔ سوال تو یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹلی اس وقت جب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ عام انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے ایک بہت اہم فیصلہ دیتے ہیں، وہ فیصلہ جس کی پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ یہ فیصلہ وقت کی ضرورت تھی، ہر مخالف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت اہم کام کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس معاملے میں انٹروین کر کے تمام جو قیاس آرائیاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، جو تھیوریاں بیچی جا رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جیسے ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں تو پیچھے سے یہ یک طرفہ خط جاری کرنا، ون سائیڈڈ یہ چٹھی جاری کرنا، اس سے بالکل عیاں ہوتا ہے کہ اس کے مقاصد کچھ اور تھے، اور 24 گھنٹے بعد ہی صحیح لیکن اس سازش کو جو ہے وہ بے نقاب کر دیا گیا ہے، اور یہ تمام صورتحال جو ہے
وہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔